ہمیں خود علم ہو گیا کہ اگر ہم 6 منتھ اس کے اوپر لگائیں تو میرا خیال منتھلی 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک چلے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے نماز مس نہیں کی کوئی بھی، جی بڑی کیونکہ اپنے ٹائم پہ آتے تھے، صبح 8 بجے آنا اور 1 بجے تک مطلب کہ ایس یو کی ٹیم میرا خیال کرتا ہے 24 آور کا کام ہمیں کروا دیتی تھی 3۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے جس طرح آپ نے کہا تھا نا، اور ویسے ہی انہوں نے کروایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسٹر ایس یو یوٹیوب چینل پر میں ہوں بشارت علی۔ اس دور کی ڈیجیٹل ضروریات جو ہے اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ ہر بندے کو پتا ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ آن لائن سکلز کا دور ہے، آن لائن کیریئر کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں کوئی بھی پرسن جتنی چاہے گروتھ کر سکتا ہے۔ اب ہماری گروتھ جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے آئی ٹی پر، اور ہم اس کو جتنا چاہے بوسٹ اپ کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں علماء کرام اور اسپیشلی حفاظ کرام جو ہے ان کو اس چیز کی دعوت دی کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آئے، کیونکہ یہ جو کمیونٹی ہے یہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے، سفید پوش لوگ ہیں، اور ساتھ میں یہ چیز ہے کہ ان کو مدارس میں یا ان کے جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہاں پہ آئی ٹی کی کوئی ایسی اسکل نہیں دی جاتی، کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہوتا ہے جس سے یہ لوگ بھی خود کو ڈیجیٹلی گرو کر سکے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے علماء کرام اور حفاظ کرام کو اس چیز کی دعوت دی کہ وہ بھی اس دور کا بھرپور فائدہ اٹھائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے کا سفید پوش طبقہ ہے، اور ساتھ میں جو بڑی ٹریجڈی ہے ان لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے انسٹیٹیوٹ میں، مدارس میں کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہوتا، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا جس سے یہ لوگ ان سکلز کو سیکھیں اور خود کو گرو کریں۔ آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور علماء کے باقاعدہ کورس کا اعلان کیا تھا۔ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے اس کورس میں اپلائی کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی بہت کم لوگ اس کلاس کو یہاں لینے کے لیے، باقاعدہ سے اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے بہت کم لوگ آئے۔ بہرحال جتنے لوگ بھی تھے ماشاءاللہ بہت ڈیڈیکیٹڈ، بہت پرجوش، اور میں یوں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے یہ لوگ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، زیادہ وننگ ہے سیکھنے کے لیے، زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا جو فیلڈ ہوتا ہے، ان کا ساری عمر لرننگ میں گزری ہوتی ہے، چیزوں کو سیکھنے میں، یاد کرنے میں، تو پھر یہ چیزیں ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی، ان کی روٹین بنی ہوتی ہے محنت کرنا۔ آج الحمدللہ ہمارا وہ جو بیچ تھا، وہ جو 2 ماہ کا سفر تھا، وہ اختتام کو پہنچا ہے، اور انتہائی خوشی کی بات ہے کہ جتنے لوگوں نے وہ سفر شروع کیا تھا ماشاءاللہ اینڈ تک وہ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، اور صرف اینڈ تک اٹیچ نہیں ہے، انہوں نے بھرپور ان چیزوں کو سیکھا ہے، ان کی پریکٹس کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے جتنا انہیں سکھایا گیا ہے انہیں اچھے سے آتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو ان لوگوں سے ملواتے ہیں، آپ بھی ان لوگوں سے مل گئے، اور جو لوگ اسپیشلی علماء کرام اور حفاظ کرام اپنے مائنڈ میں یہ چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے کہ یار یہ ہم صرف اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم یا تو مولوی ہیں یا ہم مطلب مدارس سنبھالیں گے یا مساجد سنبھالیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جناب آئیے آپ کو ان لوگوں سے ملواتے ہیں، ان سے موٹیویشن لے۔ یہ آپ کی یہ کمیونٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے خود کو گرو کیا ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے ملواتا ہوں مفتی محمد بلال صاحب سے، فیصل آباد سے تعلق ان کا، ماشاءاللہ درس نظامی کمپلیٹ کیا ہوا ہے، مفتی کورس انہوں نے کیا ہوا ہے، اور بڑے اچھے خطیب ہیں، بڑے اچھے مقرر ہیں فیصل آباد میں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ جی تو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر، بالکل خیریت اور سلو۔ وہ صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ جو ہم نے 2 ماہ کا سفر سٹارٹ کیا آپ لوگوں کی گروتھ کے لیے، کہ آپ لوگ بھی اس دور سے فائدہ اٹھائیں، ڈیجیٹل اسکل جو ہے ان کو اڈاپٹ کریں، تو آپ لوگوں نے خود کو پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک دینی خدمت کا ہی حصہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ خود کو گرو کریں اور پھر معاشرے کو گرو کریں، اپنے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں اسپیشلی جو دین کے فیلڈ میں ہیں، جو اسپیشلی وہ لوگ جو علماء ہے اور آپ کی جو حفاظ کمیونٹی ہے اس کو آپ گرو کریں، تو میرے خیال سے یہ بھی دین کے خدمت میں ہی آتا ہے۔ جی بالکل، جس طرح کہ ہم نے 8 سال کا درس نظامی کورس کیا، جی حفظ کیا، اس کے بعد پھر 2 سال کا مفتی کورس تھا، لیکن ان کے ساتھ جب ہم نے اس فیلڈ میں آئے، آپ کا کلپ سنا اور ہم جہاں تشریف لائے، اور ماشاءاللہ ہم نے جو کام کیا جہاں آ کے، پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیزیں اٹیچ ہوتی تو شاید ان 8 سالوں میں ہم اتنا آگے بڑھتے ہیں کہ شاید کسی کے محتاج نہ رہتے۔ اس لیے یہ چیز ضروری ہے اور کرنی بھی چاہیے ساتھ میں، کیونکہ جس طرح ہمیں سمجھ آئی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم دوسرے لوگوں سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی بالکل جی بالکل صحیح جگہ آپ نے۔ اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے 8 سال کا درس نظامی کیا جی کورس، اس سے پہلے آپ نے حفظ بھی کیا ہوگا، جی بالکل، تقریباً 2-3 سال حفظ کرنے میں لگے، پھر 8 سال کا درس نظامی کورس آپ کا، جی بالکل، اور اس کے بعد 2 سال کا مفتی کورس۔ جی کل ملا کے آپ کے تقریباً 12-13 سال ہوتے ہیں، برابر زندگی کا حصہ ہے کہ آپ نے جو خدمت دین کے لیے صرف کیا ہے۔ اچھا ایک ختم کرنے کے بعد ایک تو ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا علم عطا فرما دیا، جی قرآن اور جس کی سمجھ عطا فرما
ہماری اس سے بڑھ کر کچھ اور ہو نہیں سکتا ہے. بالکل. لیکن زندگی میں ہمیں ساتھ میں جو پیٹ ہے اس کو بھی لے کے چلنا ہے, ہمارے جو فائنینشیل میٹرز ہیں ان کو بھی لے کے رہے. تو جب آپ نے 10 ایگزام پورا کیا اپنا اور اسپیشلی مفتی کورس پورا کر لیا, جی, کیا ویوز تھے آپ کے, کیا خیالات تھے آپ کے؟ جی, جب ہم نے یہ مکمل کیا تو اس وقت تو یہی تھا کہ کسی مسجد کا امام بنیں گے جی, یا زیادہ سے زیادہ تدریس کریں گے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے. جی, ہوتا بھی یہی ہے, اور وہاں اس کے علاوہ ہوتا بھی کچھ نہیں, کیونکہ اسکول کی تعلیم تو بالکل بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن پھر جب بندہ آگے بڑھے, کیونکہ ہم نے جب درس نظامی سے میں فری ہوا تو تب میٹرک کیا, پھر ایف اے کیا, پھر بی اے کیا. یہ ایک ایکسٹرا تھی جو مدرسے سے ہٹ کے میں نے کی تھی, یعنی یہ آپ کی اپنی الگ سے میں نے کیا اور اپنے جیب سے سارا سلسلہ. لیکن یہ تھا کہ اگر یہی چیزیں ہمارے ساتھ پہلے سے اٹیچ ہوتی, یعنی کہ جس طرح ہم نے 8 سال کا کورس کیا, ساتھ میں 1 گھنٹہ یہ بھی شامل کیا جاتا, تو میرا خیال ہے کہ 8 سال جب ہم فری ہوتے تو شاید ارننگ کا یہ لیول ہوتا کہ لوگ ہمارے پاس آتے سیکھنے کے لیے. یہ ساری چیزیں جو ابھی ہمیں پتہ چلا ہے, جب کمیونٹی جس طرح کا بیہیو کرتی ہے, پھر ان چیزوں سے ہم تحفظ بھی ہوتے ہیں, اور ہر بندے کا پھر ذوق بن جاتا ہے کہ میں نے بھی مدرسے میں داخل ہونا ہے اور عالم بننا ہے. جی بالکل, بڑی اچھی بات کی آپ نے. یعنی مدارس میں ایز سچ کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی سیٹ اپ نہیں ہے اس طرح سے. آپ کے خیال میں جو مدارس انتظامی ہے وہ کتنا ہیلپ فل ہو سکتی ہے اگر اس چیز کو لے کے چلا جائے, وہ لوگ اس دور کی ضروریات کو سمجھے, تو کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال کے مطابق اگر تو انتظامیہ ساتھ دیتی ہے اس کام کا تو پھر تو بہت ہی پیاری بات, پھر تو مسئلہ سارا حل ہو جاتا ہے. جی, اور میں کہتا ساتھ دینا چاہیے, یہ دینا چاہیے, کیونکہ ایک بچہ جب حفظ کے لیے آتا ہے نا, جی, تو وہ پرائمری کے فوراً بعد آ جاتا ہے. بالکل ایسے 3 سال اس کے بعد مڈل ہے, پھر میٹرک لیول کا. اب اگر سکول کا ساتھ میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ارننگ والا سلسلہ ہو, اور یہ مشکل بھی نہیں ہے, بالکل مشکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر جو چیلنجز تھے ہمارے ذہن میں اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے. وہ صرف ایک پردہ تھا, جی, تو وہ فاش ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارے لیے تو بہت ہی. اچھا, آپ نے بات کی چیلنجز کی, تو آپ کا فیلڈ جو تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. آئی ٹی فیلڈ اور جو دین کا فیلڈ ہے یہ بالکل ڈفرینٹ فیلڈ تھا. بالکل. اچھا, تو آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنا پڑے اس پہ؟ ایک تو شوق تھا پہلے سے ہی, تھوڑا سا لیپ ٹاپ استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا ویب ڈیزائنر کے لیے بھی 6 ماہ کا کیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا کلپ سنا, جی, تو دل میں پھر اور ذوق آیا, پھر ہم اس طرف آئے. تو لیکن جو چیزیں جہاں پہ ہم نے سیکھی تھی نا وہ پہلے نہیں علم تھا اس چیز کا. ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز ضرور تھی کہ جو 6 ماہ کا کورس ہے, 6 ماہ آپ مسجد چھوڑ کے نہیں آ سکتے, 6 ماہ آپ تدریس چھوڑ کے نہیں آ سکتے, بالکل 6 ماہ جو ذمہ داری ہے وہ چھوڑ کے نہیں آ, کیونکہ فیملی میٹر بھی ہوتے ہیں ساتھ میں. بالکل. لیکن جب ہم جہاں پہ آئے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یار نہیں, تو کیونکہ 24 آور کے لیے پوری ایس یو کی ٹیم تھی ہمارے ساتھ. جی, تو ماشاءاللہ بڑا اچھا تعاون کیا. اچھا, تو وہ 6 مہینے والا میرا خیال ہے کہ ہم نے 1.5 ماہ میں کر لیا. کیا بات ہے, بڑی بات ہے ماشاء اللہ. اچھا دیکھیں, جو دین ہے وہ تو فرسٹ پرائرٹی پہ ہے. جی, جو آپ کی دینی خدمات ہیں, جو دینی ذمہ داری ہیں, ان سے تو آپ مبرہ نہیں ہو سکتے, نہیں ہو کس طرح بھی. اچھا, ان کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ چیزیں مینیج کی, یہ میرے خیال سے ایک بڑا ٹاسک ہے کہ لوگ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو جو مقتدی ہیں کا سب کتنے جا رہے ہو. نہیں, ایک تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے, آپ کا کویشچن بڑا پیارا تھا. میں اصل میں فیصل آباد سٹی میں ہوتا ہوں. جی, تو ظاہری بات ہے کمیونٹی کے حساب سے وہ سارے پڑھے لکھے تھے, اس چیزوں کو جانتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے نماز مس نہیں کی کوئی بھی. جی, بڑی, کیونکہ اپنے ٹائم پہ آتے تھے, صبح 8 بجے آنا اور 1 بجے تک, مطلب کہ ایس یو کی ٹیم میرا خیال کرتا ہے 24 آور کا کام ہمیں کروا دیتی تھی. 3-4 لوگ ایٹ اے ٹائم ہمارے اوپر ہوتے تھے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے, جس طرح آپ نے کہا تھا نا, اور ویسے ہی انہوں نے کروایا, ہاتھ پکڑ کے, اور ایک چیز ہمیں بتائی. اور ہم نے حفظ تو کیا تھا, وہ پہلے سے فیل ہوتی گئی, پھر ویسے ہی پھر وہ مزہ آتا تھا ایک چیز کی, بالکل پراپر سمجھ آ رہی تھی. جی, تو وہ گروتھ 1.5 منتھ میں ہم نے کی, تو بڑا مزہ آیا. میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہونا چاہیے, تاکہ جب آپ کے مقتدیوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کا لیول یہ ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پہلے سے زیادہ بہتر. اچھا بھی بالکل. اچھا, آپ نے کہا 1.5 ماہ میں آپ جو ایس ٹو ٹیم یہاں پہ سکھانے والی تھی, انہوں نے بچوں کو اچھا کوآپریٹ کیا, آپ کے ساتھ بڑا اچھا سکھایا ہے, سکھانے کی کوشش کی ہے. ایسے تو آپ نے کتنا سیکھ لیا, کتنے گین کر لیا آپ نے اس میں سے؟ میرے خیال کے مطابق جس طرح 6 منتھ کا کورس ہے نا, پراپرلی ایس یو کا چل رہا ہے, اس میں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں نا, وہ ہم نے 1.5 ماہ میں سیکھ لی ہیں ماشاءاللہ. اب ہم ڈائریکٹ ارننگ تک چلیں گے ماشاءاللہ, کہ ہمارے کلائنٹس بھی آئے ہیں. جی, اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے کہ 2 ماہ کافی ہے, نہیں, کیونکہ ہم نے جو سیکھا ہے کہ جس طرح ہم مدارس کے اندر 8 سال برداشت کرتے ہیں,
اور ہمیں پتہ ہوتا ہے 8 سال کے بعد ہی فارغ تحصیل ہے. بالکل اسی طرح یہ 2 منتھ کے اندر اسکل آئی ہیں بالکل ایسے. اور ہمیں ان کو پراپر کرنے کے لیے 1 سال کی ضرورت ہے اور وہ کرنا چاہیے اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں. بالکل. تو یہ 1.5 منتھ کے اندر صرف اسکلز آئی ہیں اور اگر اس کے اوپر پراپر کام ہو تو اب ہمیں آپ کو مطلب سننے کی ضرورت سننے کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ ہمیں خود علم ہو گیا ہے کہ اگر ہم 6 منتھ اس کے اوپر لگائیں تو میرا خیال منتھلی 1 لاکھ 1.5 لاکھ تک چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ جا سکتے ہیں. لیکن آپ مطلب آپ نے پریکٹیکلی بھی یہاں پہ بھی دیکھا ہے جو لوگ آپ سے پہلے کام کر رہے ہیں. جی بالکل کہ ان کی مشکل نہیں ہے یہ چیزیں. نہیں ہے. ان کو یہ جو آپ نے ٹارگیٹ بتایا کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا یہ مشکل بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے, اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلے فیلڈ کو پراپر سیکھے. بالکل. جب فیلڈ کو پراپر سیکھ لیا پھر اس کے ساتھ اٹیچ رہے. بالکل. یہ 2 چیزیں نا یہ بندے کامیابی کے لیے بڑی اچھی ہیں. اور پھر میرے خیال سے ایک چیز اور بھی ہے جو فیلڈ میں کچھ باریکیاں ہوتی ہیں جیسے آپ کو بتایا گیا ڈیٹا ایکسٹریکشن کیسے کرنی ہے, ڈیٹا انالیسس کیسے کرنا ہے, پھر جو ابھی اپڈیٹ آئی ہے FAB میں اس کی کہ اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے, ہم اپنے اکاؤنٹس کو سیو کیسے کر سکتے ہیں, بلک سینڈنگ. تو یہ ساری چیزیں اگر بندہ کر رہا ہے, آپ کی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں انشاءاللہ. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں بتایا جاتا تھا. حالانکہ دیکھیں ہم نے سٹارٹنگ سے شروع کیا, اب ہم پوسٹ بنا لیتے ہیں, اس کے بعد سگنیچر ہے, اس کے براوو کے اوپر کام ہے. اس کے علاوہ جو ہے مطلب کہ جو بھی اس کے ضروری چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم بالکل ایزیلی جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. یعنی جو مارکیٹنگ ہے وہ آپ کو آگئی کیسے مارکیٹنگ آ گئی. اب کوئی اگر کلائنٹ آتا ہے تو ہم بالکل اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بارڈ ہے. اور اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف اگر اردو بھی بولنی آ جائے نا, اچھا صرف اور صرف اسکول کی تعلیم بھی نہ بھی ہو جس کی وجہ سے ہمارے علماء بھی کافی ڈرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف اردو آنی چاہیے کہ وہ گوگل بارڈ سارا کچھ بتا. اچھا یعنی آپ گوگل بارڈ ذرا بتا دیں گے آپ کو, کچھ جو آپ کو سن رہے ہیں آپ کی کمیونٹی کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ بتا یہ گوگل بارڈ کیا چیز کا نام ہے, تو بتائیں گے کس لیے آپ یوز کرتے ہیں, کس چیز کا یہ ہے؟ اصل میں بالخصوص اپنے علماء کو حفاظ کو یہ دعوت دوں گا کہ میں کہتا ہوں کہ یار اگر ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم اسپیچ کرنا جانتے ہیں, ہم ممبر محراب کے وارث ہیں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دین چھوڑ دیں, دین قطعاً بھی نہ چھوڑیں, دین سر فہرست ہے, ثانوی حیثیت اس کو دے دیں. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ساتھ آپ اٹیچ کرتے ہیں نا, یقین مانو کہ دین میں ہم اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. جس طرح ہمارے فقہاء تھے, ان کا اپنا کاروبار تھا, امام غزالی ہے, امام قدوری ہے, اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے, اس کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس طرح کے ان کے اپنے اپنے کاروبار تھے. تو اس دور کے لحاظ سے ہم اتنا بڑا کاروبار تو نہیں کر سکتے, لیکن یہی والا ایسا ہے جو بالکل فری بھی ہے اور بندہ ایزیلی کر بھی سکتا ہے. اگر آپ کو صرف اور صرف اردو بولنا آتا ہے, آپ اینڈرائڈ موبائل چلا لیتے ہیں تو آپ ایزیلی لیپ ٹاپ چلا لیں گے. اب گوگل بارڈ ایک ایسی ایپلیکیشن ہے کہ آپ اس کے سامنے جا کے صرف اردو میں بات کریں کہ بھائی مجھے یہ والی چیز چاہیے, تو آپ جو ہی اس کو کمانڈ دیتے ہیں وہ سیم انگلش میں بنا کے دے دیتا ہے. اچھا نہیں, آپ نے جو بات کی ہے اردو میں وہ اس سے کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے گا یا اس کا آنسر بھی کرے گا؟ سر اس کا آنسر بھی دے گا. اچھا یہ اس آپ اس سے کہیں گے کیا حال ہے تو وہ آگے آپ کو انگلش میں کہے گا جی میں آئی ایم فائن. اچھا کیا بات, میں ٹھیک ہوں. مطلب کہ اگر آپ سے کوئی کویشچن کرتا ہے آپ اردو میں بولیں گے تو صرف اردو میں بولنا ہے, آپ اردو میں بولیں گے وہ سیم انگلش میں بنا کے آپ کو دے دے گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ چیزیں, اور بیسکلی یہی چیز مشکل ہے. بالکل ہمارے علماء کے لیے سب سے بڑا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہمیں انگلش نہیں آتی, ہم چلائیں گے کیسے. تو انگلش ایشو نہیں ہے, آپ بالکل پراپرلی نیت کر کے آئیں. میں کہتا ہوں آپ جہاں آئیں گے تو آپ کو مزہ آئے. اچھا ہاں سب انگلش کے مسئلے تو آپ نے سالو کر دیا ماشاء اللہ. جس کو انگلش نہیں آتی ہے جس اسے یہ پتا ہو کہ میں نے کہنا کیا ہے, میں نے کہنا اردو میں کہہ دے, پنجابی میں بھی کہہ سکتا ہے, کہہ سکتا ہے, پنجابی میں کہہ دے جناب. جی وہ پنجابی میں کہتے پھر بھی سمجھ لیتے. کیا بات ہے, یعنی اسے یہ پتا ہو کہ میں نے کہنا کیا ہے. وہ جو گوگل بارڈ ہے یہ ایپلیکیشن ہے جو اس کو اس کی بات کا آنسر کرے گی کہ آپ نے اپنے کلائنٹ سے یا اپنے کسٹمر جو ہے اس کو ابھی کیا کہنا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ نے آگے سے اس کو کیا کہنا ہے. اچھا مجھے بتائیں, یہ تو ایک ایشو ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے جو کمیونٹی ہے اس کے کیا کیا ایشو ہو سکتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں نہیں آتے؟ اصل میں سب سے پہلی بات جو پہلا ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے سے کچھ پڑھا نہیں ہوتا اس چیز کے بارے میں نا, بالکل انٹچ ہوتے ہیں. لیکن اس دور میں رہ کے اگر ہم کہیں کہ یہ نہیں آ سکتے تو میں کہتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے. یہ آ سکتے ہیں اس میں, کیونکہ ایک تو کوئی ٹیچ نہیں ہے کہ آپ مثلا پوری مسجد چھوڑ کے آ جائیں, مدرسہ چھوڑ کے آ جائیں, یہ بات نہیں ہے. آپ جس طرح کے ابھی چھٹیاں ہیں, ٹھیک ہے 2 منتھ کی چھٹیاں ہیں, تو جو علماء حفاظ ابھی فارغ ہیں تو وہ آئیں 1.5 ماہ کے لیے. اگر نہیں رہ سکتے جہاں پہ مساجد کی ذمہ داریاں ہیں تو آپ صبح فجر پڑھا کے آ جایا کریں. جس طرح ہم آتے تھے, ہم بھی فجر پڑھ کے آ جاتے تھے, اور 12 بجے آپ ظہر کی نماز کے لیے چلے جائیں. اگر آپ ظہر کی نماز کا انتظام کر سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ آپ کے لیے اور بھی بہتر, اثر آپ جا کے پڑھا سکتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی بالکل چیلنج نہیں ہے, آپ آ سکتے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ یار ہم پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے جائیں گے جو انگلش بولنے والے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا پیار ملے گا کہ آپ کہیں گے یار یہ کام پہلے کر لینا چاہیے تھا. بالکل ایسے. اچھا میرے خیال سے اب سب ایک چیز اور ہو سکتی ہے جو علماء کو روک رہی ہے. جی شاید وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے اب مساجد یا مدارس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے, کوئی اور اپرچونیٹیز نہیں ہے. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے اگر کوئی بندہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. میں نے نا پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہمارے جو اکابرین ہیں نا انہوں نے اپنا کاروبار کیا ہے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہے کہ ہم اپنا کاروبار چلا سکیں. مطلب کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیلری مسجد والے دے رہے ہیں یا مدارس والے دے رہے ہیں یہی اینڈ پوائنٹ ہے, بس اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. حالانکہ یہ غلط بات ہے, ہم جا سکتے ہیں. ہم جس طرح ہم دوسری کمیونٹی میں جاتے ہیں تو ہم ادھر بھی آ سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ ضروری نہیں کہ یونیورسٹی کا یا کالجز کا پڑھا ہوا بچے جہاں آ سکتا ہے. میں کہتا ہوں اگر عالم آئے گا تو یہ دین کی برکت ہے کہ اس کا ذہن پہلے سے وسیع ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, دل سے وسیع ہے. اور دوسری یہ ضرورت ہے جہاں پہ آنے کی کہ یہ جو مارکیٹنگ ہے گیس پوسٹنگ کی, اس میں علماء کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ کام پراپرلی اور صحیح طریقے سے کر سکتے. کیا بات بڑی. جو حرام اور حلال ہے اس میں تمیز کر کے بالکل کاروبار کر سکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اس مارکیٹ میں اتنا کاروبار ہے, اگر علماء آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ کسی کی بات نہیں سننی پڑے گی. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ دین نہیں چھوڑنا, بالکل دین نہیں چھوڑنا, وہ دین کے ساتھ ریلیٹڈ رہنا ہے. اس کے بعد آپ ساتھ دین بھی ہو اور یہ بھی ہو تو یہ آپ کے لیے زیادہ بیٹر. جی ماشاء اللہ مفتی صاحب بڑا مزہ آیا, بڑی اچھی لگی آپ سے گفتگو. تھینک یو. میں لاسٹ پہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے سننے والے ہیں اور اسپیشلی جو آپ کی کمیونٹی ہے علماء اور حفاظ کرام جو ہے ان کے لیے کوئی ایک ایسا پیغام ہو جو ان کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے اور اس میں ان کے جو تھاٹس ہیں وہ کلیئر ہوں. جی بشارت بھائی, میں بالخصوص علماء کمیونٹی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم حفظ عالم اور مفتی بننے کے بعد یہاں پہ آئے ہیں تو ہمیں اپنا مستقبل نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے بچے ہیں, ان کے سورسز ہیں. اگر آپ کے سورسز زیادہ ہیں تو پھر آپ یعنی کہ اپنی جو فیملی ہے ان کے لیے کافی سارا آسان کام کر سکتے ہیں, آسانیاں آ سکتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر علماء کمیونٹی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گیس پوسٹنگ سے, اور پھر اس دور کے اندر کہ جب 40 اور 50 ہزار روپیہ 2 منتھ کا لے رہے ہو اور یہاں فری ہو, تو میں کہتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. اور بالخصوص ہم بھی سیکھ کے جا رہے ہیں الحمدللہ, ہم سارے اسکل ہمیں آتے ہیں گیس پوسٹنگ کے الحمدللہ. تو میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی آئیں اور اٹیچ ہوں. جب آپ آئیں گے جو محبت جہاں سے ملے گی اور جس طرح کا جو آپ کے مائنڈ کے اندر سوالات ہیں سارے حل ہو جائیں گے. کیونکہ جو جہاں ایس سی او کی ٹیم ہے وہ سمجھ لیں کہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو سکھائے گی. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا ہے ایک چیز 10 بار ہم نے خود پوچھی ہے اور وہ سب نے کمپرومائز کیا ہمارے ساتھ, اور ایک بھی نہیں ایسے ایس سی او ٹیم میں سے تھا کہ جو تنگ ہوا. اور تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ علماء بالخصوص آئے, اس 1.5 مہینے کے اندر 2 مہینے کے اندر فائدہ اٹھائے. کچھ سکیل آئے گی نیکسٹ ٹائم کے لیے, آپ کی فیملی خوشحال رہ سکیں گی, کسی کی محتاج نہیں ہوگی, اور آپ دین کی خدمت کے اندر جو ہے نا کسی کے محتاج نہیں ہوں. بالکل کھل کے بات کر سکیں گے دین کو, دینی معاملات کے اندر. اور دوسری جو سب سے بڑی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بیچ کے اندر ماشاءاللہ ہر مسلک کے علماء تھے. اچھا جی ماشاء اللہ. اور جس طرح میں مفتی ہوں تو وہ بھی ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے تھے. تو ہم نے جہاں پہ کوئی مسلکی اختلاف نہیں اجاگر کیا, ہمارا مین فوکس اسکل کے اوپر تھا اور ہم نے مل جل کر کام کیا اور فوکس کیا ایک دوسرے کے ساتھ. بلکہ ہم اس طرح رہیں کہ میرا خیال ہے اب کوئی نیا بندہ آئے گا تو وہ ہمیں ڈیوائڈ نہیں کر پائے گا. بالکل نہیں کہ یہ مسئلہ ان کا مسلک یہ ہے, ان کا ٹھیک ہے اپنے مسلک اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اپنی جگہ. جی ہم اسکل کے لیے آئے تھے اور اسکل ہمیں ملی ہے. اور جہاں سے کوئی ایکسٹرا مسلک نہیں ملا کہ جو جس طرح پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں کہ اپنی بات بلکہ بشارت بھائی نے بڑا کمپرومائز کیا, بلال بھائی نے بڑا کیا, الحمدللہ اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی ضرور ایک مرتبہ لازمی ہے وزٹ کریں, اور آپ کو پسند بھی آئے گا, ماحول بھی آئے گا, رہائش بھی, اور میرا خیال سارا سلسلہ آپ کو فری مل جائے گا انشاءاللہ. جی یہ تھے مفتی محمد بلال صاحب, فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. بڑا اچھا ان کے ساتھ وقت گزرا ہے, بڑے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے اخلاص میں برکت عطا فرمائے. تو انہوں نے جو باتیں کہی ہیں, ان کا جو ایکسپیرینس رہا ہے, یقیناً وہ آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن ثابت ہوگا. آپ لوگوں کی بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. تو مزید اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے, ابھی اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے, آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں, اپنے کویشچنس کو اچھے سے کلیئر کریں. انشاءاللہ ہماری جو سپورٹ ٹیم ہے آپ کے لیے حاضر ہے اور بالکل فری آف کاسٹ حاضر ہے. ہم آپ کے جو علماء کورس ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے, یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.